کہ جب اپنی ذاتی ضرورت, یہ تو تصویر حرام ہے اسلام میں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن میرے بھائی پھر دبئی جانے کے لیے بھی تصویر کیا ہے؟ حرام. آپ دبئی جانے کے لیے کس بیس پہ تصویر کھنچوا رہے ہو؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے تھائی لینڈ گھومنے پھرنے جاؤ, انجوائے کرنے, تصویر کھنچوانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو وہاں فوراً کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. تو یہ جو ارننگ ہے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں بھائی ایک چیز, وہ جو کمپنی جو آپ کو ایڈورٹائز کے پیسے دے رہی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی دے رہی ہے, اس میں جو میوزک آ رہا ہے یا اور جو کچھ خرافات آ رہی ہیں وہ اس کی ضمن میں ہے. تو آپ کے مشورے سے اگر ایسا کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا, نہیں کر رہے تو جیسے شیمپو کی بوتل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے ایسے ہی اس ایڈورٹائز پہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے. تو جو ارننگ کر رہے ہیں نا یوٹیوب سے, جن کو موقع ملتا ہے چینل بنا کے مونیٹائز کرنے کا, وہ کسی کے فتوے کو نہیں پوچھتے, کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. لیکن جس کا یہ کام نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. تو ٹیلی ویژن کا بھی ایسا ہی ہے. اب جو لوگ ٹی وی میں مثال کے طور پر ایک نیوز اینکر ہے, وہ خبریں پڑھ رہا ہے, سارے علماء یہ کہتے ہیں اس کی تنخواہ کیا ہے؟ حلال ہے, کیونکہ وہ نہ ڈرامہ بنا رہا ہے نہ فلم بنا. ہاں سری حرام کام نہیں جائز ہو جائیں گے زمانے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کہیں کہ چونکہ کفر کا غلبہ ہے تو اگر تھوڑی سی ہم نے پی لی تو کیا جا رہا ہے اس میں. مفتی صاحب نے کہا تھا چلتا ہے, یا ہم نے شراب بیچنا شروع کر دی, وہ تو عین شراب تو حرام ہے نا. ایک اور یا لڑکیاں ہی بیچنا معاذ اللہ کسی نے شروع کر دی کہ شیمپو کی بوتل پہ جب لڑکی جا سکتی ہے تو ڈائریکٹ کی بھی وہ بھائی اس میں اصل مقصد وہ شیمپو ہے, ڈبہ مقصد کوئی بھی آپ سے ڈبہ خریدنے نہیں آتا نہ تصویر خریدنے آتا ہے. اصل مقصد وہ لیکوڈ ہے, وہ اس میں پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو کمپنیاں اس میں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو بالکل اسی طرح یوٹیوب کی ارننگ کا بھی ہے, وہ جو آپ کو اس میں پیسے مل رہے ہیں وہ لڑکیوں کو پروموٹ کرنے کے نہیں مل رہے. وہ بھی لڑکی کوئی شیمپو کی بوتل لے کے آ رہی ہوگی, وہاں پہ بتا رہی ہوگی, تو کمپنی اپنی ایڈورٹائز کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے, آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے. تو اس میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہوتی ہے, یعنی حرام نہیں ہو جاتا وہ, کیونکہ اگر آپ اس بیس پر اگر حرام کہنا شروع کر دیں پھر یہ حرام کا دروازہ اتنا پھیلے گا کہ لوگوں کے لیے رزق کمانا ممکن نہیں. تو جن کا فتوے کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے نا, وہ تو بیٹھ کے فوراً کہہ دیں گے, لیکن مفتی کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ اگر حرام ہوا نا تو پھر اس کا دائرہ کہاں ہے, پھر یہ بہت بڑا دائرہ ہے, پھر تو اسلام پہ چلنا ہی ممکن نہیں رہے گا. تو اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا, اصلاً جائز ہے, وصفاً اس میں وصف ناجائز ہونے کا شامل ہو رہا ہے. اور اس کی فقہ میں بہت سی مثالیں. تو یہ جو نیوز اینکر ٹی وی میں آتے ہیں, ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ نیوز چینل سے. تو یہ ایڈورٹائز کے پیسے ہوتے ہیں نا جو ٹی وی کماتا ہے. تو ٹی وی جب ایڈورٹائز میں تو وہی ہو رہا ہے, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, اشتہار بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہم وہاں یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ بھائی ٹی وی میں ایڈورٹائز میں اگرچہ بے حیائی ہو رہی ہے, لیکن کمپنی جو ٹیلی ویژن کے چینل کو پیسے دیتی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے دے رہی ہوتی ہے. اس پروڈکٹ میں زیادہ تر جائز چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں ناجائز بھی. زیادہ تر کیا ہوتی ہیں؟ شیمپو آ رہا ہے, صابن آ رہا ہے, اور یو فون تم ہی تو ہو, اور کیا نام ہے, اور وہ سب کہہ دو, ہاتھ پاؤں کٹوا دو. ٹیلی نور کے وہ کیا, جب بھی فون کرو نا کسی کو, ٹیلی نور کے 70 کروڑ. میں تو شروع میں سمجھا تھا پتہ نہیں کیا خبر پیش کر رہا ہے یار, 70 کروڑ لوگوں کو کورونا ہو گیا, کیا ہو گیا. آج ٹیلی نور کے 70 کروڑ کیا ہے, 3 کروڑ کتنے کروڑ ہیں. تو کوئی موبائل کمپنی کا اشتہار آ رہا ہے, کوئی شیمپو کا آ رہا ہے, کوئی جناب کوئی پیپسی کا آ رہا ہے. تو یہ چیزیں فی نفسی ہی کیا ہیں, جائز ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ ہے وہ ارننگ بذات خود کیا ہے, جائز ہے. لیکن ٹی وی والوں پر واجب ہے کہ جو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے ایک اندازے سے تھوڑی رقم صدقہ کر دیں. تو نیوز اینکر کو وہ دی جا رہی ہے. نیوز اینکر کا کام بذات خود کیا ہے, جائز ہے, خبریں پڑھ رہا ہے نا وہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو ڈاکومنٹری بنا رہے ہوتے ہیں, خبریں دکھا رہے ہیں, بندے مر گئے, یہ مر گیا, اس میں بھی درمیان میں لیڈیز بہت ساری گزر رہی ہوتی ہیں. باپ کو چونکہ تم نے بغیر دوپٹے کے لیڈیز دکھائی ہیں, لہذا تمہیں جو تنخواہ ملے گی وہ کیا ہوگی, حرام. وہ کہے گا بھائی میں یہ بندہ دکھا رہا ہوں, اور اگر لیڈیز بھی دکھا رہا ہوں تو اس کا مقصد خاتون کو نمایاں کرنا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا بیچاری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. میرا مقصد اس بے حیائی کو پروموٹ کرنا, یہ اس کا ڈانس دکھانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے یہ خاتون بیچاری لٹ گئی, ان کے ساتھ ڈاکو ان کا پرس چھین کے چلے گئے, جی محترمہ بتائیے کیسے ڈاکو آئے, کیسے گئے.
تو ہم یہاں بھی اس کی ارننگ کو کیا کہیں گے؟ جائز. حالانکہ وہ بغیر دوپٹے کے تو ٹی وی میں آنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. ہم کہیں گے مقصد معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے. اس ڈرامے اور فلموں کو ہم اس لیے ناجائز کہتے ہیں ان کی ارننگ کو کہ وہ تو بذات خود ہے ہی غلط, اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے جس میں عورتوں کا استعمال کر رہی ہے اس کو کے عمل کو پھر بھی ناجائز کہیں گے. بھائی دکاندار تو مجبور ہے نا شیمپو کی بوتل بیچنے پر, لیکن شیمپو کی بوتل بنانے والا وہ تھوڑی مجبور ہے اس پر لڑکی کی تصویر چھاپنے پر. وہ نہ چھاپے نا, وہ کیوں چھاپ رہا ہے؟ وہ کمپنی تو مجبور نہیں ہے نا, ان کو بہرحال گناہ ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب یہ سارے چیزیں کس کے کنٹرول میں ہوں؟ یا آپ کے کنٹرول میں ہوں. تو نیوز اینکر کی تنخواہ کو بھی جائز. ہاں ڈراموں فلموں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور جو بھی بے حیائی کے سین آ رہے ہیں اس میں اس لیے ہم اس کو ناجائز کہیں گے کہ بھائی آپ کو تنخواہ اگرچہ جائز ارننگ سے دی جا رہی ہے, لیکن جس کام کے عوض میں دی جا رہی ہے وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ناجائز. جیسے ایک آدمی سے آپ کہو بندے کو مار کے آ جاؤ میں تمہیں حلال آمدن سے دوں گا, تو آپ اگرچہ حلال سے دے رہے ہیں لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہیں وہ کام کیا ہے؟ تو ناچنے والی عورتوں کی آمدن حرام ہے, چاہے کوئی آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے دے رہا ہو, اس لیے کہ کام ہی ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح بینکنگ میں پہلے تو علماء یہ کہتے تھے کہ بینک میں کسی بھی طرح سے جاب کرنا حرام ہے, لیکن اب بینک کا کام سود کے علاوہ بھی درجنوں کام ہو گئے ہیں. اب بینک میں جو آدمی صرف جو چوکیدار ہے, اب بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی اس کی تنخواہ حرام نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بینک کی وجہ صرف سودی لین دین کے لیے نہیں ہے. بینک بہت سارے اور ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو فی نفسی ہی جائز کام ہوتے ہیں, وہ بہت ساری سروسز دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بینک میں اس کی تنخواہ تو حرام ہے جو کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں یا سودی لکھت پڑھت میں ملوث ہے. اسٹیٹ بینک میں ایک صاحب تھے جن کا کام تھا پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنا نئے نوٹوں کے ساتھ. ان کو کسی نے فتویٰ دے دیا بینک کی ہر طرح کی نوکری حرام ہے, آپ اسٹیٹ بینک تو باپ ہے سارے بینکوں کا. جب وہ علماء کے پاس گئے انہوں نے کہا بھائی آپ کا سود سے نہ کوئی لینا نہ دینا, پرانے نوٹ تبدیل کرنے کس کے ذریعے؟ نئے نوٹوں سے. تو اس کا کیا, یہ تو قوم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ایک کام ہے جو صحیح کام لگایا ہے بینک نے, حکومت نے آپ کے ذمے. تو اس لیے مسائل مفتیوں سے پوچھا کریں. ہر آدمی معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے؟ فنٹر. تو بہت گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز کو, اور جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا کہ یار یہ جائز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ اگر یہ صحیح ہو گیا, تو بھائی وہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں شر غالب ہو رہے. تو اب آپ کو ہر چیز میں مختلف پہلو دیکھنے میں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ یوٹیوب کی ارننگ کو الاطلاق حرام کہہ دو تاکہ بے حیائی کا جڑ سے کیا ہو جائے؟ خاتمہ. میں نے ان سے کہا اگر ہم الاطلاق حرام کہہ دیں نا تاکہ یوٹیوب پہ ایڈورٹائز جڑ سے ہی ختم ہو جائیں, تو بہت سے لوگوں کا ایمان جڑ سے کیا ہوگا؟ جن کو جو بے روزگار تھے اب گاؤں دیہاتوں میں کھانے کی ویڈیو بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں, ان کی ہزاروں لاکھوں کی ارننگ شروع ہو گئی. بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا. تو میں نے کہا یہ اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ آپ کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہوتا اور آپ اس سے کما رہے ہوتے, پھر آپ آ کے کہتے حرام کہہ دو تاکہ جڑ سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتوے میں بیلنس ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا معاشرہ اس تحمل بھی ہے یا نہیں.